آج میرا موضوع ہے شادی جو ہے وہ ہمارا پرسنل میٹر ہے یا سوشل میٹر ہے۔ جس طرح آج شادیاں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ان کا اہتمام کر رہے ہیں، ان کو ہم نے جس طرح سوشل بنا دیا ہے اور شادی کرنا اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ اب ایک عام بندہ جس کی پہنچ جو شادی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی پہنچ سے شادی کرنا بہت دور ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اتنا اہتمام کس طرح کرے کہ وہ شادی تک اپنے آپ کو پہنچائے۔ موجودہ دور میں مہنگائی اور اسی طرح افراتفری جس طرح ہے، ہر شخص اپنے لیے بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے اور وہاں شادی کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھا جائے تو دونوں طرف، لڑکی کی طرف بھی دیکھا جائے اور لڑکے کی طرف، دونوں کو جس طرح وہ اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور وہ شادی انجام پاتی ہے، تو اس کے بعد یقیناً جو ان فیملیز کو حالات و واقعات جس طریقے سے وہ فیس کرتے ہیں وہ ان کو ہی پتہ ہے۔ بہرحال شادی ہمارا پرسنل، میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک پرسنل میٹر ہے اور اس کو ہم نے سوشل نہیں کرنا چاہیے اور اس کو اس انداز میں سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ ہماری شادی جو ہے وہ ہو جائے، ہمارا گھر آباد ہو جائے، ہمارے بچے کا گھر آباد ہو جائے، ہماری بہن کا گھر آباد ہو جائے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس طرح میں رسم و رواج کو دیکھ رہا ہوں آج کل، لوگ جس میں پڑے ہوئے ہیں اور جتنا کچھ وہ ان رسم و رواج کے اندر اپنے آپ کو ڈبو دیتے ہیں، اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اپنے جتنی بھی خواہشات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں اور سب کچھ اپنا ان پہ لگا دیتے ہیں، اور پھر یعنی ایک ایک رسم جو ہوتی ہے وہ جس طریقے سے اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اس میں پوری ایک شادی بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارا مقصد ہونا چاہیے گھر آباد ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو دنیا کو دکھائیں کہ ہماری شادی ہو گئی، ہم نے اتنا بڑا اہتمام کیا۔ اور موجودہ دور اس وقت جو ہے وہ بہت مشکل دور ہے، بہت مشکل دور ہے، اور جس کو ہم مہنگائی کا دور بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر شادی کے بندھن تک پہنچنا ایک لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ میں اس کو کوئی پرسنلائز کسی کے حوالے سے نہیں کرنا چاہ رہا، اس سے جب اس کا اہتمام ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں نہ صرف ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں رات 2 بجے تک، اور باقی بھی پورا ایک فیملی ہماری جو ہے وہ اس میں سفر کر رہی ہوتی ہے۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شادیوں کو جتنا ہم آسان بنائیں گے، اپنے مذہب کے لحاظ سے ہم ان کو بنائیں گے، نکاح کو ہم عام کریں، فضول قسم کی جتنی بھی شادیاں ہم رسم و رواج کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے بہت اچھا اس حوالے سے کہا کہ یہ انڈین ڈراموں کا جو اس وقت جو اس کا رزلٹ آ رہا ہے ہماری جو اس شادیوں کی رسم و رواج کے اندر، اور ہم اتنا اس میں اخراجات اپنے اوپر ان کو لازمی کر لیتے ہیں، ہر چیز کو لاگو کر لیتے ہیں کہ پھر ہم سر نہیں اٹھا سکتے۔ اور خاص طور پر ایک شخص ہے وہ 20 بندوں کو اگر کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو وہ 200-300 افراد کے لیے ہال تک کی بکنگ کرتا ہے، اور بعد میں وہ قرض کے اس میں اپنے آپ کو جکڑ لیتا ہے۔ تو اپنے ان معاملات میں ہم اپنے مذہب کو بھی ساتھ ہیں۔ میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، جس طرح ایک محترم تھے جنہوں نے اپنے بچے کی شادی کرنے کے لیے اپنے تمام ارمان جو ہے وہ پورے کرنے کے لیے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور اس کے لیے اس نے وہ کیا کرتے ہیں، اپنا ایک پلاٹ بیچ دیتے ہیں اور وہ پلاٹ بیچ کر اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں اور بڑے دھوم دھام سے وہ سارا اہتمام کرتے ہیں۔
اور اس اہتمام کے بعد جب ان کی شادی ہو جاتی ہے بچے کی تو ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اور اسی طرح ایک اور مثال میرے پاس آتی ہے، وہ اس طرح ہے کہ اپنا گھر بیچ کر کرائے پہ چلے جاتے ہیں شادی کرنے کے لیے. تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ جو شادی ہے وہ ہم گھر آباد کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر کو پہلے جو ہماری چھت ہے اس کو ہم ختم کر کے اب ہم شادی کر کے اس لڑکی کو کہاں لے کر آئیں گے؟ تو وہ کہاں یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اسی طرح ایک والدہ کی میرے قریب ہی سے اسی طرح اس نے اپنی بچی کی شادی کے لیے 5 لاکھ کا قرض لیا. تو اسی طرح جہاں لڑکوں کی کبھی ہے وہیں لڑکیاں بھی. تو ایک معاشرے میں ایک کمپٹیشن کی سی فضا جو ہے وہ بن جاتی ہے ہر جگہ پر کہ اگر لڑکے والے وہ جو رسم و رواج میں اتنے زیادہ اگر وہ ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو اسی طرح وہ لڑکی والوں سے بھی پھر اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی ہم اگر اتنا کر سکتے ہیں تو تم بھی اپنے اندر اتنی ہمت ڈالو اور ہمیں بھی کر کے دکھاؤ کہ جو ہے اب جب آپ ہمیں بول رہے ہیں. تو پہلے زمانوں میں جب مجھے یاد ہے آج سے 20 سال پیچھے اگر ہم چلے جاتے ہیں تو دولہے سے زیادہ جو ہے اس سے چھوٹے موٹے کام کروائے جاتے تھے اور اس سے وہ ڈیمانڈیں کی جاتی تھیں کہ بس تھوڑا بہت اس سے. لیکن اب جو اس وقت جو موجودہ دور میں ہے وہ دونوں سائڈز جو ہے نا وہ بڑی پریشان کر رہی ہیں. ایک مجھے آج ایک شخص سے واسطہ پڑا، اس کی پہلی وائف جو تھی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ دوسری شادی کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں تو ان کو رشتہ نہیں مل رہا. وہ مجھے بڑے پریشان ہو کے انہوں نے مجھ سے بات کی، کہا کہ بھئی میں جہاں بھی جاتا ہوں تو مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس گھر نہیں ہے، اور لڑکی کی عمر 38 سال ہے اور ان محترم کی عمر 40 سال ہے. لڑکی والوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس گھر ہونا چاہیے تب ہم آپ سے شادی کریں گے. تو وہ جو یقین وہ جو ایک توکل ہوتا تھا شادی کا کہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم جس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث مبارکہ کے حوالے سے ہم آتے ہیں کہ اگر کسی کے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا تو وہ شادی کر لے، اور اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو دوسری شادی کر لے، اور پھر بھی نہیں ہو رہا تو تیسری شادی کر لے. تو وہ ہمارا توکل جو ہے وہ اس نفس نفسی کے عالم میں اب ٹوٹتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس سنت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اس کو ہم نے سوشل بنا دیا ہے. آج ہم ہر چیز کو اس کو سوشل بنا دیتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ سنت جس سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے. یہاں میں ایک اور اپنے ایک شخص سے میں ملا جو صرف تندور پہ روٹیاں پکاتا ہے، اور اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی کہ بھائی مجھے 15 لاکھ روپے جمع کرنے ہیں. کس کے لیے؟ شادی کرنے کے لیے، کہ لڑکی والوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 15 لاکھ روپے ہے، اور بعد میں وہ لڑکا 15 لاکھ روپے ڈیمانڈ پوری کر کے پھر شادی کرتا ہے. تو پھر اس کی بقیہ زندگی کیسے گزرے گی؟ تو میری یہاں پر تمام اپنے دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ شادی کے اس بندھن کو انفرادی بنائیں. ہر گھر شادی کو اپنا بنائے، لوگوں کے لیے شادی نہ کریں کہ لوگوں کو کے لیے کہ بعد میں اس شادی کو آپ نے فیس کرنا ہے. جو آپ شادی میں جو کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں وہ بعد میں ایکچول نہیں ہوتا، جو آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل کرے. عرفان عزیز الباش ٹی وی کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. Thanks for watching. Don't forget to like the video.
And don't forget to subscribe.